اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بہت بڑی خیانت کی بات ہے یہ کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بہت بڑی خیانت کی بات ہے کہ تو اپنے بھائی مسلمان کو کوئی ایسی بات کہے کہ وہ اس میں تجھ کو سچا سمجھ رہا ہے اور تو اس میں جھوٹ کہہ رہا ہے۔ امام ابو داؤد نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ دوسری حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے آر دلائے اس کو موت نہ آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی آر دلانے والا یہ وبال اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو اور بات ہے خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے آر دلائے اس کو موت نہ آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی آر دلانے کا یہ وبال ہے اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو اور بات ہے خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں ہے۔ امام ترمذی نے اس روایت کو نقل کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص اپنے بھائی مسلمان کو کسی گناہ سے آر دلائے اس کو موت نہ آئے گی جب تک کہ خود اس گناہ کو نہ کرے گا، یعنی آر دلانے کا یہ وبال ہے اگر کسی خاص وجہ سے ظہور نہ ہو اور بات ہے خیر خواہی سے نصیحت کرنے کا کچھ ڈر نہیں ہے۔ تیسری حدیث مبارکہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی دینی یا دنیاوی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اپنے بھائی مسلمان کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے مسلمان بھائی کی کسی دنیاوی یا دینی بری حالت پر خوشی مت ظاہر کر، کبھی اللہ تعالیٰ اس پر رحمت فرما دے اور تجھ کو مبتلا کر دے۔ تو میرے محترم دوست اور بزرگوں، ان تینوں احادیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کو مسلمانوں کے حقوق کے خیال کرنے کی تنبیہ فرمائی ہے۔ مسلمان کا مسلمان پر بڑا حق ہے۔ مسلمان کو کبھی دھوکہ نہیں دیتا، فراڈ نہیں کرتا، دغابازی نہیں کرتا۔ جو پہلی حدیث مبارکہ ہے فرمایا سب سے بڑی خیانت کی بات یہ ہے کہ مسلمان کو کوئی ایسی بات کہہ رہا ہو جو سراتن جھوٹی ہو، غلط ہو، لیکن اس دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے فرمایا اس کو دھوکہ دینے کے لیے ایسی بات کہہ رہا ہے کہ اس کو وہ سچا سمجھ رہا ہے۔ تو میرے محترم دوستوں، جہاں انسان کو اسلام نے عبادات کی ترغیب دی ہے وہاں معاملات کو درست رکھنے کی بھی ترغیب دی ہے۔ اپنے معاملات کو درست کیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کی تربیت کے حوالے سے بہت زیادہ ارشادات فرمائے ہیں۔ فرمایا کہ مسلمان کا ایمان کا تقاضا یہ ہے جیسے اندر سے سچا ہو ویسے باہر سے بھی سچا ہو۔ مسلمان کبھی بھی ایسی بات نہ کہے
کہ جس بات میں دوسرا اس کو سچا سمجھ رہا ہے دراصل یہ جھوٹ کہہ رہا ہو، دھوکہ دے رہا، ایسا کرنے والا بہت بڑا خائن ہے، خیانت کرنے والا ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ اگر کسی مسلمان سے کوئی ایسا گناہ ہو جائے دوسرے کو پتہ چل جائے تو اس کو طعنہ نہ دے، اس کو جو ہے ملامت نہ کرے، خاموشی اختیار کرے۔ ہو سکتا ہے کہ اس اللہ کے بندے نے اللہ سے ایسی توبہ کر لی ہو، ایسی توبہ کر لی ہو کہ جو توبہ اللہ کو پسند آ گئی ہو۔ جیسے وہ صحابی کے بارے میں آتا ہے، مدینہ منورہ میں ایک صحابی کو سزا دی گئی تو کسی نے اس پر تبصرہ کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں پتہ ہے کہ جو اس نے توبہ کی ہے وہ اتنی مقبول توبہ ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے مدینے پر بانٹ دیا جائے تو پورے مدینے کی بخشش ہو جائے۔ بندے اور اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے، فرمایا اللہ پاک اپنے بندے کو براہ راست دیکھ رہا ہوتا ہے، اور کوئی ہو سکتا ہے کسی انسان سے کوئی بڑا گناہ ہو جائے، چھوٹا گناہ ہو جائے، فرمایا اسے آر نہ دلاؤ، بس اس پہ خاموشی کرو کہ وہ فرمایا ایسا نہ ہو کہ کہیں وہ گناہ سے توبہ طیب ہو جائے اور تم اس گناہ میں مبتلا ہو جاؤ۔ اللہ پاک فرمایا دلوں کی حالت کو جان رہے ہوتے ہیں، اس لیے فرمایا کہ ہاں اگر کوئی خیرخواہی کی نیت سے اس بندے کو وصیت کرتا ہے کہ میاں گناہ کا وبال ایسا ہے، اس کی پکڑ ایسی ہے اور اس سے دنیا آخرت برباد ہو جاتی ہے، فرمایا نصیحت کرنے کا کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ملامت کرنے کے لیے شریعت نے منع فرمایا کہ اس کو آر دلائے، غصہ دلائے، طعنہ دے، اے تو فلاں ہے، تو فلاں ہے، فرمایا شریعت نے اس بات کو منع کیا۔ اور تیسری حدیث مبارکہ میں فرمایا، یہاں بھی یہی فرمایا گیا کہ دنیاوی یا دینی معاملے پر فرمایا کسی مسلمان پر کوئی حال آ جائے تو اس پر خوش نہیں ہونا چاہیے، دیکھو یہ نے ایسا کر لیا تو ایسا ہو گیا، ایسا کرتا تو ایسا ہوتا، اس پر خوشی کا اظہار نہیں کرنا چاہیے۔ مسلمان پر اگر کوئی دنیاوی یا دینی بری حالت پیش آ جائے تو آدمی کو اپنے اندر استغفار کرنا چاہیے، اور مسلمان کو فرمایا کہ اس پر ملامت نہیں کرنی چاہیے، اور اس پر جو ہے فرمایا کہ خوش نہیں ہونا چاہیے۔ اس کی خوشی کا فرمایا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہو سکتا ہے کہ اس پر رحمت کر دے، اور یہ جو خوشی منا رہا ہے اس کو اسی عذاب کے اندر مبتلا کر دے۔ فرمایا حدیث میں آتا ہے کہ ایک آدمی نے کسی کو کہا کہ تو جہنمی ہے، تو اللہ پاک کو غصہ آ گیا، اللہ پاک نے دکھایا جو اپنے آپ کو جنتی کہتا تھا اس کو جہنم میں ڈال دیا، اور جو اپنے آپ کو جہنمی سمجھتا تھا اللہ نے اس کو جنت میں ڈال دیا۔ بندہ اور اللہ کا جو معاملہ ہوتا ہے وہ دل کی کیفیات کے ساتھ ہوتا ہے، بس بندہ اپنی ذات کے متعلق اپنا مکلف ہے، اسے سوچنا اور بھی جو ہے